قابل جہاں کے عاقل دوستو السلام علیکم۔ ناظرین، داستان کربلا کی چوتھی قسط ملاحظہ ہو۔ دوسرے دن ابن زیاد نے اہل بیت کا تاراج کارواں ابن سعد کی سرگردگی میں دمشق کی طرف روانہ کیا۔ حضرت امام کا سر مبارک نیزے پر آگے آگے چل رہا تھا، پیچھے اہل بیت کے اونٹ تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ امام علی مقام اب بھی اپنے حرم کے قافلے کی نگرانی فرما رہے ہیں۔ اثناء سفر میں سر مبارک سے عجیب عجیب خوارق و کرامات کا ظہور ہوا۔ رات کے سناٹے میں ماتم و فغاں کی رکت انگیز صدائیں فضا میں گونجتی تھی۔ کبھی کبھی سر مبارک کے ارد گرد نور کی کرن پھوٹتی ہوئی محسوس ہوتی۔ جس آبادی سے یہ قافلہ گزرتا تھا ایک کہرام بپا ہو جاتا تھا۔ دمشق کا شہر نظر آتے ہی یزیدی فوج کے سردار خوشی سے ناچنے لگے۔ فتح کی خوشخبری سنانے کے لیے ہر قاتل اپنی جگہ بے قرار تھا۔ سب سے پہلے زہر بن قیس نے یزید کو فتح کی خبر سنائی۔ حسین ابن علی اپنے 18 اہل بیت اور 60 اعوان و انصار کے ساتھ ہم تک پہنچے۔ ہم نے چند گھنٹے میں ان کا قلعہ کما کر دیا۔ اس وقت کربلا کے ریگستان میں ان کے لاشیں برہنہ پڑے ہوئے ہیں، ان کے کپڑے خون میں تر بتر ہیں، ان کے رخسار گرد و غبار سے میلے ہو رہے ہیں، ان کے جسم دھوپ کی تمازت اور ہوا کی شدت سے خشک ہو گئے ہیں۔ پہلے تو فتح کی خوشخبری سن کر یزید جھوم اٹھا، لیکن اس زلزلہ خیز اور ہلاکت آفریں اقدام کا ہولناک انجام جب نظر کے سامنے آیا تو کانپ گیا اور بار بار چھاتی پیٹتا تھا کہ ہائے، اس واقعے نے ہمیشہ کے لیے مجھے ننگے اسلام بنا دیا۔ مسلمانوں کے دلوں میں میرے لیے نفرت و دشمنی کی آگ ہمیشہ سلگتی رہے گی۔ قاتل کی پہچانی مقتول کی اہمیت تو بڑھا سکتی ہے، پر قتل کا الزام نہیں اٹھا سکتی۔ اس کے بعد یزید نے شام کے سرداروں کو اپنی مجلس میں بلایا، اہل بیت کو بھی جمع کیا اور امام زین العابدین سے خطاب کرتے ہوئے کہا، تمہارے ہی باپ نے میرا رشتہ کاٹا، میری حکومت چھیننا چاہیے، اس پر خدا نے جو کچھ کیا وہ تم دیکھ رہے ہو۔ اس کے جواب میں امام زین العابدین نے قرآن کی ایک آیت پڑھی جس کا مفہوم یہ ہے، تمہاری کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو پہلے سے نہ لکھی ہو۔ دیر تک خاموشی رہی، پھر یزید نے شامی سرداروں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اہل بیت کے ان اسیروں کے بارے میں تمہارا کیا مشورہ ہے؟ بعضوں نے تو نہایت سخت کلامی کے ساتھ بدسلوکی کا مشورہ دیا، مگر نعمان ابن بشیر نے کہا کہ ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس حالت میں دیکھ کر کرتے۔ یزید نے حکم دیا کہ اسیروں کی رسیاں کھول دی جائیں اور سیدانیوں کو شاہی محل میں پہنچا دیا جائے۔ یہ سن کر حضرت زینب رو پڑی اور انہوں نے گلو غیر آواز میں کہا، تو اپنی حکومت میں رسول زادیوں کو گلی گلی پھرا چکا ہے، اب ہماری بے بسی کا تماشا اپنی عورتوں کو نہ دکھا، ہم خاک نشینوں کو کوئی ٹوٹی پھوٹی جگہ دے دے جہاں سر چھپا لیں۔ بالآخر یزید نے ان کے قیام کے لیے علیحدہ مقام کا انتظام کیا۔ حضرت زینب کی خواہش پر سر مبارک ان کے حوالے کر دیا گیا۔ وہ سامنے رکھ کر روتی رہتی تھی۔ کبھی حضرت شہربانو اور ام رباب سینے سے لگائے بیتے ہوئے دنوں کی یاد میں کھو جاتی۔ ایک رات کا ذکر ہے کہ نصف شب گزر چکی تھی، سارے دمشق پر نیند کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اہل بیت کے مصائب پر ستاروں کی آنکھیں بھی بھر آئی تھی۔ اچانک سادات کی قیام گاہ سے کسی عورت کا نالہ بلند ہوا، محل کی دیواریں ہل گئی، دل کی آگ سے فضا میں چنگاریاں اڑنے لگی۔ یزید دمشق سے کانپنے لگا۔ جا کر دیکھا تو حضرت زینب بائی کا سر گود میں لیے ہوئے بل بلا رہی ہے۔ درد و کرب کی ایک قیامت جاگ اٹھی ہے۔ اس درد انگیز نالے سے اس کے دل میں جو دہشت سمائی تو عمر کی آخری سانس تک نہیں نکلی۔ اسے اندیشہ ہو گیا تھا کہ کلیجہ توڑ دینے والی یہ فریاد اگر دمشق کی دیوار سے ٹکرا گئی تو شاہی محل کی اینٹ سے اینٹ بج جائے گی، کیونکہ دمشق کی جامع مسجد میں حضرت زین العابدین نے اہل بیت کے فضائل و مناقبت اور یزید کے مظالم پر مشتمل جو تاریخی خطبہ دیا تھا اس نے لوگوں کے دل ہلا دیے تھے اور ماحول میں اس کی اثر انگیزی اب تک باقی تھی۔ اگر تقریر کا سلسلہ کچھ دیر اور جاری رہتا اور یزید نے گھبرا کر اذان نہ دلوا دی ہوتی تو اسی دن یزید کے شاہی اقتدار کی اینٹ سے اینٹ بج جاتی۔ اس لیے دوسرے ہی دن نعمان ابن بشیر کی سرگردگی میں 30 سواروں کے اہل بیت کا یہ تاراج کارواں اس نے مدینے کی طرف روانہ کر دیا۔
ہزار کوشش کی کہ کربلا کی یہ دہکتی ہوئی چنگاری کسی طرح ٹھنڈی ہو جائے، لیکن جو آگ بحر و بر میں لگ چکی تھی اس کا سرد ہونا ممکن نہیں تھا۔ صبح کی نماز کے بعد اہل بیت کا یہ دل گداز قافلہ مدینے کے لیے روانہ ہو گیا۔ ناظرین، دل کو ہلا دینے والی داستان کربلا ابھی جاری ہے۔ اس سے آگے کے حالات و واقعات جاننے کے لیے اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ اللہ نگہبان۔